رمضان آ رہا ہے، شوق پیدا ہو، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے صحابہ سے فرما رہے ہیں دیکھو دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے 7 باتیں فرمائی، کیا فرمایا؟ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ کون سا؟ برکت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، شوق دلا رہے ہیں، برکتیں لوٹو۔ اس میں اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی توجہ ہے بندوں کی طرف۔ تیسری بات فرمائی، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو۔ ابھی چوتھی بات فرمائی، اللہ بندوں کو اللہ گناہوں کو معاف فرماتے، بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے۔ یہ معافی مانگنے کا معافی مانگو، خطائیں معاف کروا لو۔ پانچویں بات فرمائی، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے، مانگو اللہ سے۔ یہ مانگنے کا مہینہ، یہ دعا کا مہینہ، اللہ پاک عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، کیا؟ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ روزے داروں کی دعاؤں پر کیا کہتے رہو؟ تو یہ دعا والا مہینہ ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو میرا بندہ سارا دن گرمی میں روزہ رکھا، دیکھو رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی نہیں پی رہا کہ رمضان ہے، کھانا نہیں کھاتا کہ رمضان ہے، دیکھو رات کو کیسے تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، کیسے نیت باندھ کے رکوع میں سجدے میں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ رمضان میں اللہ کو کیا دکھلاؤ؟ اپنی نیکی دکھلاؤ، زور لگاؤ نیکیوں پر، نماز پر، ذکر پر، دعا پر اور قرآن پر اور دعاؤں پر، مسجد میں زور دکھاؤ، اللہ کو نیکی دکھلاؤ۔ اس نے کیا فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ کثرت سے کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرو، کثرت سے استغفار، اللہ سے معافی مانگو۔ اور تیسرا اللہ سے جنت مانگو کہ اللہ جنت میں ٹھکانہ دے۔ اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگو، اللہ جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا۔ تو رمضان میں کیا کرو؟ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بدل گیا، آپ کے الفاظ بدل گئے، آپ کی بات میں شدت آ گئی اور سختی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بد نصیب ہے وہ شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے، رمضان جیسا مہینہ آیا اور پھر بھی اس نے روزے نہ رکھے، یہ بد نصیب ہے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اور نمازیں نہ پڑھی، یہ بد نصیب ہے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اور گناہوں کو نہ چھوڑا، یہ بد نصیب۔ اب ہم کیا کریں؟ گاؤں جائیں، بستی بستی جائیں، شوق پیدا کریں، بھائی نماز پڑھتی، دیکھو رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی، ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی، بچے بھی قرآن پڑھے، بوڑھے بھی قرآن پڑھے۔ پھر رمضان کا مہینہ، اس کا تو خاص تعلق ہے قرآن سے۔ رمضان میں تو قرآن نازل ہوا، ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا رمضان کے مہینے میں قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے رمضان شریف میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کو سنتے سناتے تھے جبریل علیہ السلام سے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمارے گھروں میں فضا بنے، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے، ذکر کی، بچے بھی اللہ کا ذکر کریں، بوڑھے بھی، جوان بھی، زبانوں پر اللہ کا نام آ جائے۔ اس سے گھروں میں رحمتیں آئیں گی، اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اس سے زندگی آسان ہوں گی۔ آج عام طور پر لوگوں کو غصہ چڑھا ہوا ہے، بھائی سے لڑائی، بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی۔ رمضان جیسا مہینہ ہے اور کیا نام ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی، 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی۔ ایک شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں، شراب پینے والا اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت، چاہے پہلی صف کا نمازی ہو، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ تیسرا قطع رحمی کرنے والا، بھائی سے بول چال بند، بہن سے بول چال بند، خالہ سے،
چچا سے ماموں سے رشتے توڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی مفرت نہیں۔ چوتھا، دل میں بغض رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کھوٹ رکھنے والا، اس کی کوئی مفرت نہیں۔ اب اس کی فضا بنائے کہ بھائیو، جیسے گھر کو صاف رکھتے ہو، کپڑوں کو صاف رکھتے ہو، اپنی اینک کو صاف کرتے ہو، اپنی گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہو، اپنے دلوں کو بھی صاف رکھو، دلوں میں بغض نہ ہو، دلوں میں کینہ کھوٹ نہ ہو۔